ہم حدیث نمبر 30 پر آ جاتے ہیں. سیدنا ابو ثعلبہ پیج نمبر 48 ہے. خوشنی جرثوم بن ناشر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کچھ فرائض مقرر کیے ہیں، انہیں ضائع مت کرو، اور اس نے کچھ حدود مقرر فرمائی ہیں، ان سے تجاوز نہ کرو، اور اس نے کچھ چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، ان کی حرمت پامال نہ کرو، اور اس نے تم پر شفقت فرماتے ہوئے بعض چیزوں کے متعلق عمدن سکوت فرمایا ہے، اس کے متعلق تم بحث میں نہ پڑو. اسے دارقطنی نے روایت کیا ہے. اس میں بھی بہت ساری نصیحتیں اور بڑے کام کی نصیحتیں، تو ایک ایک کر کے ہم اس میں دیکھتے جاتے ہیں. سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر کچھ فرائض مقرر کیے ہیں، انہیں ضائع مت کرو. تو اب ان کو ہم فرائض کو دیکھ لیتے ہیں. ہمارے ذہن میں جب ہم پہلے پوائنٹ پر ہم آتے ہیں فرائض، آپ چاہیں تو اس طرح کر کے نا ان کی ہیڈنگز ڈال لیا کریں کہ ان کے اندر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں نا. تو پہلا آپ جیسے لکھ لیں کہ جو بات ہو رہی ہے وہ فرائض کی ہو رہی ہے. اچھا، جب فرائض کی بات ہوتی ہے تو کیا آتا ہے ذہن میں تصور؟ کیا چیز ہے فرائض؟ جی نہیں کیا، بس ہاں مجھے نام بتائیں ابھی آپ جو. ہاں بالکل، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ٹھیک ہے نا. بس ہمارے ذہن میں یہ چیز آتی ہے. تو اس کو تھوڑا سا ہم یہاں پہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو فرائض، ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ جو فرائض ہیں وہ فریضہ کی جمع ہے، اور یہ ان احکامات کو کہا جاتا ہے کہ جن کا کہ حکم اللہ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہو. تو پھر جو ہے نا یہ محدود نہیں رہا عبادت تک. ہم یہی سمجھتے ہیں، یہی جو بھی آپ نے ڈیفینیشن دی ہے، موسٹلی ہمارا یہی دھیان یا سمجھ ہے کہ بس فرائض ہیں. جو فرض، سب سے پہلے تو ہم نماز کو سمجھتے ہیں وہ فرض ہے، ٹھیک. اب ہم اس کو تھوڑا سا اور آگے اس کا اینگل دیکھتے ہیں. مثال کے طور پہ سورہ قصص آیت نمبر 85 میں آتا ہے، بے شک اللہ نے آپ پر قرآن کے احکامات کو فرض کر دیا، ان الذی فرض علیک القرآن. سورہ قصص آیت نمبر 85. تو اب کیا بات کلیئر آ رہی ہے ہمیں؟ قرآن کے تمام احکامات فرض ہیں. تو یہ ان کی پیروی ہمارے اوپر لازم ہو گئی، کیونکہ یہ بات کہی جا رہی ہے نا کہ کچھ فرائض مقرر ہیں، ان کو ضائع نہیں کرو. ضائع کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نگلیکٹ نہ کرو، ان کو چھوڑو نہیں. اچھا، پھر ہم دیکھتے ہیں یہ آتا ہے سورہ تحریم آیت نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے تم پر تمہاری قسموں کا کفارہ مقرر کر دیا. اب میں اس کو آپ کو آپ کہیں گی فرض کہاں آ رہا ہے، تو عربی میں پڑھ دیتی ہوں، قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم. فرض اللہ، فرض کیا ہے تمہارے اوپر کیا؟ کہ تمہاری جو قسمیں ہیں اگر تم ان کو توڑنے لگو تو پھر کیا کرو؟ کفارہ دو. تو یہ تم پہ فرض ہے، ٹھیک ہے. پھر آپ دیکھیے سورہ البقرہ آیت نمبر 237، وقد فرضتم لہن فریضہ. کیا مطلب ہے؟ اور تم پر ان، بریکٹ میں آپ سمجھ لیجئے کہ ان عورتوں کے مہر مقرر ہو چکے، یعنی کہ تمہارے پر فرض ہیں. کیا فرض ہیں؟ عورتوں کے مہر بھی فرض ہیں. تو اب یہ چیزیں دیکھیے نا، ہمارا اس طرف دھیان نہیں جاتا ہے. پھر اس کے بعد یہ آتا ہے کہ فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. یہ ہے سورہ البقرہ آیت نمبر 197. جو شخص ان مہینوں میں اپنے اوپر حج کو لازم کر لے، فرض کر لے، یعنی حج فرض ہے، یہ بھی یہاں پہ انڈیکیشن آ رہا ہے. تو اس نے بھی کیا کرنا ہے فرض کے طور پر؟ کہ اس میں کوئی گناہ کا کام نہ کرے، کوئی بے حیائی کا کام نہ کرے، کوئی لڑائی جھگڑا نہ کرے. یہ بھی اس پہ فرض ہے. حج تو فرض ہے، ان کاموں سے رکنا بھی اس کے اوپر فرض ہے. پھر اس کے بعد اس کے زکوٰۃ کے بارے میں سورہ توبہ آیت نمبر 60 میں آتا ہے، فریدتم من اللہ. اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے، یہ مقرر کیا ہوا فرض ہے تم پر. پھر وہ لسٹ آتی ہے نا، ہم پڑھیں گے سورہ توبہ میں. یعنی کیا مراد ہے کہ یہ مد ہوتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں یہاں زکوٰۃ، مصارف، یہاں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. تو اس کے 8 مصارف بیان کیے گئے. تو کیا کہا ہے؟ فرض. زکوٰۃ آ گئی اس کے اندر، وہ تو چلے ہمیں پھر بھی پتہ ہی ہے. اچھا، پھر اس کے بعد ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ بخاری میں ایک حدیث آتی ہے کہ زکوٰۃ بھی ایک فریضہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں پر فرض کیا.
اچھا اب ہم دیکھ لیتے ہیں, یہ تو اور بھی اس میں مثالیں, فی الحال میں آپ کو بتا سمپل آپ کے پاس ایک آ گیا ہے کرائٹیریا کہ آپ جو بھی احکامات قرآن میں دیکھتی ہیں وہ فرائض کے درجے میں, ٹھیک ہے. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں بس ہم نماز پڑھتے ہیں نا کافی ہم مسلمان ہیں, تو پھر وہ اس وقت مسلمان تو وہ ہیں, لیکن وہ فرائض کا اہتمام ان کے لیے ضروری ہے جب تک وہ تمام قرآن کے احکامات کی پیروی نہ کرے. یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اچھا اب دیکھیے ہوتا کیا ہے, جب فرائض ہیں یہ ہو گئے, قرآن کے تمام احکامات ہو گئے اور ان جنرل ہو گئے, کیونکہ اب وہ تو کوئی انتہا نہیں نا, میں اگر کوٹ کرنے پہ آؤں تو قرآن میں کوئی لمٹ نہیں ہے جتنے احکامات فرض ہیں, ٹھیک ہے, تو بہت ساری لسٹ ہو جائے گی. آپ کو کسی وقت ایک انٹرسٹ کے طور پہ آپ ذرا اس کو فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا چیزیں فرض کی ہیں قرآن میں. تو اس میں دیکھتے ہیں کہ اگر فرائض کے یہ جو احکامات ہیں ان کو کوئی ترک کر دے تو پہلی بات وہ شخص گنہگار ہوتا ہے, وہ تو گنہگار ہو گیا. اب کچھ آپ کو لوگ ایسے ملتے ہیں جو کہ فرائض کا انکار کرتے ہیں کہ اللہ نے جو فریضہ قرار دے دیا, چیز فرض قرار دے دی قرآن میں, اس کا انکار کرتے ہیں, تو وہ جو ہیں پھر آپ سمجھ لیجئے کہ کفر کے رویے کے مرتکب ہوتے ہیں, یا آپ ان کو کہہ دیں کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج بھی ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پہ فرائض میں کوئی کہے میں مانتا ہی نہیں حج فرض ہے, میں مانتا ہی نہیں نماز پڑھنی چاہیے, تو آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ دائرہ اسلام کے اندر رہ گئے, وہ رہا مسلمان, ٹھیک ہے نا. تو یہاں میں یہ نہیں کہہ رہی آپ اس کو کافر کہنا شروع ہو جائیں, وہ ڈیویشن ہے, آپ چھوڑ دیں, کسی کے اوپر فتوے نہ لگائیں, منع ہے کسی کو کافر کہنا, لیکن آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ کسی بھی حکم کا جو فرض اللہ نے کہہ دیا اس پہ اپنی رائے زنی کا اظہار کرنا کہ کہاں لکھا ہوا ہے شراب حرام ہے, کہاں لکھا ہے شراب جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہے, یوں بھی آپ اس طرح بھی سمجھ لیجئے کہ اس کے جو چیزیں اللہ نے منع کی تو ان کے بارے میں بھی کہنے لگنا کہ کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا. جیسے وراثت کے بارے میں کہنا کہ کہاں وراثت کی ہماری مرضی کہ جیسے بھی ہم تقسیم کر لیں, اب قرآن میں لکھا ہے اللہ نے یہ تقسیم کر دی تو اس پر کہنا نہیں ہم اپنی مرضی سے کریں گے تقسیم, ہماری مرضی. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ بڑی امپورٹنٹ ہے, ان کو فرائض کی اہمیت جو ہے نا وہ اس طرح نہیں خالی ہے کہ بس نماز پڑھ کے یہ روزہ رکھ کے سوچنا کہ ہم بڑے اچھے مسلمان بن گئے. یہی اس سوال کا جواب ہے جو میجورٹی موسٹ آف دا جو ہمارے دنیا میں خاص طور پہ پاکستان میں مسلمان, دنیا میں بھی ہیں, پاکستان میں جو مسلمان ہیں وہ اس مسئلے کا شکار ہے. میجورٹی جو لوگ دین کی طرف نہیں آتے اور قرآن جب تک نہیں پڑھتے وہ سمجھتے ہیں ہم سے اچھا کوئی مسلمان نہیں ہے کیونکہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں اور ہم روزے رکھتے ہیں, دیٹس اٹ. حج کی بھی فکر نہیں ہے اور بھی زکوٰۃ کا معاملہ بھی آگے پیچھے چلتا ہے, بس روزہ اور نماز کے اوپر انہوں نے پورا اپنا تکیہ اور ستون بنایا ہوا ہے جو کہ آپ سمجھ لیجئے انکمپلیٹ ستون ہے ہی نہیں, پلرز ہی پورے نہیں ہیں پہلی بات, اور اس کے بعد بھی اتنی ساری چیزیں. اچھا اگلی جو بات کی وہ یہ کہا گیا کہ کچھ حدود مقرر فرمائے تو اس سے تم تجاوز نہ کرنا. حدود کیا ہوتے ہیں اب اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. حدود ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کوئی مکان ہے نا تو اس کی کوئی دیوار ہے تو اس دیوار میں حد ہو جاتی ہے, جیسے آپ کی باؤنڈری وال ہے, آپ کے گھروں کی ہے نا باؤنڈری وال, تو جس کا دل چاہتا ہے وہ اندر آ جاتا ہے, آپ کیا آ جاتا ہے, کسی کے گھر میں ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا نا, تو یہ ہونا بھی نہیں چاہیے نا, باؤنڈری وال ہے تو کوئی آئے گا کیا کرے گا, پہلے بیل بجائے گا. تو اسی طرح سے اللہ کی کچھ حدود ہیں اس سے ہم آگے نہیں نکل سکتے. جیسے ہمیں برا لگ رہا ہے, میں آپ سے کہہ رہی ہوں تو آپ لوگ کہہ رہے ہیں جی نہیں کوئی نہیں آ سکتا, ٹھیک ہے نا, آپ کو اچھا نہیں لگا نا کہ کوئی نہیں آئے گا, ایسے میری باؤنڈری وال ہے. تو ایسی اللہ نے حدود بنائی, ہم تو اس سے بڑا تجاوز کرتے ہیں, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہمارا, حدود کو کراس کرتے رہتے ہیں ہر وقت, اپنے لیے ہمیں گوارا نہیں ہے, بہت برا لگتا ہے. آپ دیکھیں نا کوئی کسی میٹ کی کوئی رشتے دار آ جائے تو ہم کہتے ہیں یہ کون ہے, یہ کیسے آ گئی, یہ کہاں گھوم رہی ہے, یہ لڑکی کیسے آ گئی, یہ کہاں اندر انٹر ہو گئی, پھر ہم کہتے ہیں بھئی آپ بتا کر اس کو اندر لایا کرو. دس از بٹ نیچرل نا, لیکن اللہ کی حدود توڑتے ہوئے ہمیں یہ خوف نہیں آتا افسوس کے ساتھ. تو اب اس میں ہم دیکھتے ہیں سورہ البقرہ آیت نمبر 229 میں آتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مقررہ کی ہوئی حدود ہیں, ان سے تجاوز نہ کرو. تلکا حدود اللہ فلا تعتدوها, یہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس سے تم تجاوز نہیں کرو میری جو حدود ہیں. اچھا اب جو حدود ہیں آپ نے سنا ہوگا حد لگتی ہے, سزائیں بھی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, حد میں. تو اب ان میں اللہ کی جو سزائیں لگتی ہیں نا وہی اللہ کی حدود ہیں جن سے ہمیں تجاوز نہیں کرنا. مثال کے طور پہ ان کے اندر کیا کیا چیزیں آتی ہیں, قتل, چوری, شراب, امبر پلیز لکھ دیں بورڈ پہ, قتل, چوری, شراب, زنا, جادوگری. آپ کو پتا ہے یہ تمام چیزیں حدود ہیں اور ان کے اوپر حد بھی لگ جاتی ہے,
یعنی کہ ان کی سزا بھی ہے, حدود ہیں یہ, ٹھیک. تو جادوگر کی بھی سزا ہے, واجب القتل ہے جادوگر, آپ کو پتہ ہے اسلامی روح سے. تو اب یہ لکھ رہی ہیں ابھی امبر, قتل, چوری, شراب, زنا, جادوگری. تو ان جرائم کا مرتکب جو ہے اور جو سزا اسے ملتی ہے اسے بھی حد کہتے ہیں, اور شریعت کی مقرر کردہ جو حدود ہیں ان میں اور بھی چیزیں آ جاتی ہیں, کہ جیسے اگر اب یہاں جو ہے مینشن جیسے زنا ہے, تو یہ اللہ نے ایک چیز کو ایک حدود بنائی ہے کہ تمہاری بیوی اور شوہر کا جو رشتہ ہے بس اس میں تم اپنے اس نیچرل تمہارا جو ایک خواہش ہے اس کی تکمیل کرو, اس کے علاوہ نہیں. یہ حد ہے تمہاری, اس کو کراس نہیں کرنا. اگر کراس کرو گے تو وہی والی بات ہے کہ حدود کو ہمیں اتنا برا لگ رہا ہے اور ہم اللہ کی باندھی ہوئی حدود کی پیروی نہیں کرتے. تو اسی طرح یہ تو چیزیں بالکل ہی میں نے آپ کو وہ بتا دی ہیں. ویسے بھی آپ قرآن میں ڈھونڈیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو ایک باؤنڈری رکھی ہے کہ یہاں تک کے کام جو ہیں وہ نیکی کے ہیں اور جائز ہیں, آپ رادر کہیں شریعت جائز ہے, اس کے بعد سے جو ہے شریعت کی حدود ختم ہو جاتی. تو ایسے آپ کو اور بھی بہت سارے کام ملیں گے, یعنی کوئی بھی کام, اینی معصیت کا کام جو ہے وہ الاؤڈ نہیں ہے ہمارے دین میں. وہ سمجھ لیجیے کہ اس آدمی نے کیا کیا ہے, حدود کو کراس کر لیا. اچھا, اس کے بعد اگلا جو حکم آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ اللہ نے اس سے تجاوز نہ کرو اور اس نے کچھ چیزوں کو حرام قرار دیا ہے, ان چیزوں کے قریب نہ جاؤ. تو اب جو حرام کا ذکر ہوتا ہے تو وہ اب ہم اس کو بھی تھوڑا دیکھ لیتے ہیں. حرام کیا کیا چیزیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ قرار دی ہیں. حرام کی جو لسٹ ہے اس میں مثال کے طور پہ ابھی ہم نے سورہ مائدہ آیت نمبر 3 آپ لکھ لیجئے, آج ہی ہم نے اس کو پڑھا ہے. مرا ہوا جانور, بہتا ہوا خون, سور کا گوشت اور جس چیز پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے. آج پڑھا نا ہم نے, جو جانور گلا کٹ کے اور چوٹ کھا کے, اور اس کے بعد پھر میں نے بتایا تھا کہ آستانے پر اس کو جو ہے ذبح کیا وہ بھی حرام ہے. تیروں سے قسمت کا احوال معلوم کیا, یہ بھی حرام ہے. تو یہ تمام چیزیں جو اللہ نے حرام کہتی ہیں, ورڈ حرام استعمال ہو گیا, وہ چیز بھی جو ہے وہ کسی طرح بھی ہمارے اس میں الاؤڈ نہیں ہے. یہ بتایا کہ ان کے قریب بھی نہ جاؤ, اس حرمت کو پامال نہ کرو, ٹھیک ہے. اب اس میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو لے لوں, 3-4 منٹ لے لوں. یہ حدیث کیونکہ اینڈ ہو رہی ہے نا, تو تھوڑا سا بس اس میں رہ گیا. تو یہ ہو گیا. اس کے بعد جو اگلی بات آ رہی ہے وہ عورتوں کے نکاح کے بارے میں آ رہی ہے. یہ بھی ہم نے سورہ نساء آیت نمبر 23-24 میں دیکھ لی تھی. آپ آیت لکھ لیجئے تاکہ پھر آپ خود اس کا مطالعہ کر لیجئے گا کہ کیا بتایا تھا. تم پر حرمت علیکم, تم پر حرام کی گئیں. تو وہ رشتے بتا دیے تھے, مائیں, بیٹیاں, بہنیں, پھپھیاں, خالائیں, بھتیجیاں, بھانجیاں, رضائی مائیں, رضائی بہنیں, ساسیں, اور پھر اس کے بعد 2 بہنوں کو ایک ہی نکاح میں رکھنا. یہ سارے لسٹ ہم نے پڑھی تھی نا. تو اب یہ رشتے جب اللہ نے ان کو محرمات کہہ دیا اور ان کے ساتھ شادی اور نکاح ان کے ساتھ جو ہے وہ منع کر دیا, تو اب جو ہے نا کوئی بھی اس کو جائز نہیں کر سکتا بالکل بھی. یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ بات آ رہی ہے کہ ان کے قریب بھی نہیں جانا ان کاموں کے. اب اس میں چاہے آپ جو بھی لسٹ نکال لیں نا ان کے حوالے سے, جیسے شراب وغیرہ, یہ چیز بھی حرام کے اندر آتی ہے. پھر اس کے بعد سورہ البقرہ آیت نمبر 275 میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام ٹھہرایا. تو یہ سود حرام ایک اور آپ کے پاس لسٹ میں چیز آ گئی. پھر اس کے بعد سورہ البقرہ آیت نمبر 229 میں آتا ہے کہ جو لوگ اللہ کی حدود سے تجاوز کرتے ہیں وہی ظالم ہے. اللہ کی حدود کو جو کراس کریں گے, تو وہی بات ہے کہ کوئی کسی کے گھر کی حدود کو کراس کرے گا تو وہ ظالم ہے, ایسے ہی وہ بھی ظالم ہے. اور سورہ طلاق آیت نمبر 1 میں آتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی حد سے تجاوز کرے گا اس نے اپنی جان پر ظلم کیا. اور اپنی جان پہ ظلم کیا ہے کہ اپنے آپ کو دوزخ کا مستحق ٹھہرائے گا. وہ تو اپنی جان کو خود ہی اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے. پھر سورہ مائدہ آیت نمبر 87 میں آتا ہے کہ حد سے نہ گزرو, بے شک اللہ حد سے گزرنے والے کو پسند نہیں کرتا. کسی کے ساتھ بھی زیادتی کرنا یا حدود کی پیروی میں نہ کرنا اور حد سے بڑھ جانا, خوشی میں حد سے بڑھ جانا, غم میں حد سے بڑھ جانا, بین شروع کر دینا جو کہ اسلامی لحاظ سے منع ہے, تو یہ چیزیں بھی منع ہے, ان کی ممانعت ہے. اس کے بعد لاسٹ جو چیز ہے وہ بس اس کے بارے میں یہ بات کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دیکھو کچھ چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے خاموشی اختیار کی ہے, بہت زیادہ ڈیٹیلز اس کی نہیں بتائیں. تو بس اس کے بارے میں تم بحث وغیرہ میں نہ پڑھو, کیونکہ اس بات پہ مطمئن ہو جاؤ
کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز بھول کے حوالے سے نہیں کی ہے، نعوذ باللہ، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھول نہیں گئے ہیں یہ 40واں اور سویم کے طریقے بتانا. ان کو اچھی طرح پتا تھا، تبھی انہوں نے اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کی کہ یہ چیز جو ہے وہ آؤٹ آف کوشچن ہے. اس زمانے میں تھی کہ سویم یا 40ویں پہ بات کی جائے. اسی طرح اللہ نے بھی کچھ چیزوں میں جو کچھ احکامات ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں بات نہیں کی، تو تم بھی اس کے بارے میں نہ پڑھو. جیسے مثال کے طور پہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ مسلسل اس قسم کے سوالات کرتے رہیں گے حتیٰ کہ کہا جائے گا کہ یہ تو اللہ کی مخلوق ہے. تو ٹھیک ہے، اب اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ یعنی لوگ اتنا سوال کریں گے، پھر ذہن میں یہ سوال آنے لگے گا. اور جو آدمی اس قسم کی گفتگو سے دو چار ہو تو اسے یہ کہنا چاہیے آمنت باللہ، کہ اللہ میں تجھ پہ ایمان لایا. یعنی وہ اپنے ایمان کو دوبارہ سے موقت کرے. ایمان ہی چلا گیا نا اس کا جب وہ کہہ رہا ہے اللہ کو کس نے پیدا کر دیا، نعوذ باللہ. تو یہ وہی والی چیز ہے کہ یہ وہ سوال ہے کہ کیا جانا چاہیے. اب مثال کے طور پہ آپ دیکھیے کہ واضح طور پہ ہمیں ایک مثال معاشرے سے بتا رہی ہوں کہ لیزبینس ہو گئے، گے میرج ہو گئی یا ہومو سیکسچولس ہو گئے، اس کے بارے میں سوال کرنا کہ اچھا کیا یہ گناہ ہے، کیا یہ جہنم میں جائیں گے، کیا یہ کبیرہ گناہ ہے، کیا یہ کوئی برا کام ہے. تو یہ کس قسم کا سوال ہے؟ یہ تو بالکل کلیئرٹی کے ساتھ، بلکہ اس میں تو کوئی سکوت بھی نہیں ہے. حدیث میں تو ہمیں پتہ چلتا ہے واجب القتل ہے، ان کو چھت سے دھکا دے دو، وہ جو ہوتا ہے نا پہاڑ سے، ایک فتویٰ ہے ان کے بارے میں، پہاڑ سے دھکا دے کے ان کو جو ہے نا مارو. اور مختلف قسم کی قتل ہی کی زیادہ تر ان کے اوپر ہے نا، آگ میں جلا دو، ایک فتویٰ یہ موجود ہے. اتنی سخت سزائیں ہیں ان کی. تو یہ کوئی کوشچن نہیں ہے اس کے اوپر بے تکے سوالات کرنا. پھر وہی لمٹ آ جائے گی کہ اللہ پہ سوال شروع ہو جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں جس چیز پر چھوڑ جا رہا ہوں اس پہ عمل پیرا ہو. بے شک تم سے پہلی قومیں محض کثرت سوال اور اپنے انبیاء سے اختلافات کی بنیاد پر ہلاک کی گئیں. میں جس چیز سے تمہیں منع کرتا ہوں اس سے بچو، اور جس چیز کا تمہیں حکم دیتا ہوں اس پر اپنی طاقت اور قدرت کے مطابق عمل کرو. بس یہ کرائٹیریا تمہارے پاس ہونا چاہیے. مشکات کی حدیث ہے. اور یہی بات یاد رکھیے کہ معاشرے میں جو یہ رواج نکلا ہے نا کہ اس کے بارے میں نہیں یہ بات کریں، قرآن میں پتہ نہیں یہ آتا ہے کہ نہیں، حدیث میں یہ آتا نہیں ہے، یہ بہت بڑی جسارت ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑا گناہ. چلیں آج اتنا ہی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.